اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کتاب مناقب الانصار. باب ایام الجاہلیت. جاہلیت کے ایام، جاہلیت کے دنوں کا بیان. جاہلیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، خواہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد کا ہو یا اس سے بھی پہلے کا. یعنی جب اہل عرب بغیر کسی پیغمبر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، بغیر ہدایت کے، تو وہ ان کا دور جاہلیت تھا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی حدثنا ہشام قال حدثني ابی عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. حدثنا مسدد. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی. حدثنا یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے حدیث بیان کی، یحییٰ بن سعید القطان. اور وہ کہتے ہیں حدثنا ہشام، ہم سے ہشام نے حدیث بیان کی. قال، وہ کہتے ہیں حدثنی ابی، مجھ سے میرے باپ نے حدیث بیان کی. ہشام کے باپ کا نام کیا ہے؟ عروہ. ان عائشہ، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے. قالت، کہتی ہیں کانا تھا، یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن، 10ویں کا دن، یعنی 10ویں محرم کا دن. یومن، وہ دن، تصومہ قریش، روزہ رکھتے تھے اس میں قریش، فی الجاہلیت، جاہلیت کے دنوں میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. کب؟ بعثت سے پہلے، اور بعثت کے بعد بھی رکھتے رہے. فلما قدم المدینۃ، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے، صامہ، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا، بصیامہ، روزہ اپنا. صامہ وامر بصیامہ، آپ نے اس کا روزہ یعنی خود بھی رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم بھی دیا. کب تک؟ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے. فلما نزل، پھر جب نازل ہوا یعنی حکم، رمضان، رمضان کا، یا رمضان نازل ہوا یعنی رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا. کانا تھا، من شاء صامہ، جو چاہتا روزہ رکھتا اس کا. کس دن کا؟ عاشورہ کا. ومن شاء لا یصومہ، اور جو چاہتا نہ رکھتا اس کو، یعنی پھر لازمی طور پر نہیں رکھا جاتا تھا، یہ روزہ مستحب ہو گیا. تو اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1، دور جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایام الجاہلیہ میں وہ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرے بھی کیا کرتے تھے، اپنے طریقے پر نماز بھی پڑھتے اور بھی بہت سے ریچولز کرتے. لیکن ان کی یہ ساری عبادات قبول کیوں نہیں تھی؟ شرک کی وجہ سے، عقیدے میں شرک کی وجہ سے. عقیدہ درست نہیں تھا. اور یہی بات آج ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ کوئی شخص بظاہر عبادات میں، اعمال میں کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ کس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ بتوں کو.
وہ بت کن کے تھے؟ کوئی نام بتائیے. لات، عزیٰ، منات، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی ہستیاں. ان کو انہوں نے کیا قرار دے دیا؟ اللہ کا شریک. وہ دیوتا اور دیویاں، ان سے وہ امیدیں اور توقعات رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے، اسی لیے وہ ان کے نام پر نذرانے چڑھاتے، جانور قربان کیا کرتے. کعبہ کے پاس جو استھان پتھر رکھے ہوئے تھے اس پر جا کر وہ ان کا خون ملتے اور ان کے نام پر دودھ چڑھاتے، جس کا ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ وہ دودھ لا کے گرایا جاتا تو کون پی جاتا تھا اس کو؟ کتا اس کو پی جاتا اور پھر تھوڑی دیر میں اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر دیتا. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی بتایا تھا کہ تمہارے یہ بت، تمہاری یہ دیوتا اور دیویاں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن وہ اسی بات پر ناراض ہو گئے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، رزق کون دیتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور نظر بھی آ رہا تھا ان کو. یہی تو زید بن عمرو بن نفیل نے اہل مکہ سے کہا تھا کہ بارش اللہ برساتا ہے، سبزہ اللہ اگاتا ہے، بکری کو اللہ نے بنایا، اور جب تم اسے قربان کرتے ہو تو غیر اللہ کے نام پہ شرک کرتے ہو، یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے ہمارے دین میں کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی رب کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نسک قربانی بھی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر کام اللہ کے لیے، شرک اکبر بھی نہیں، شرک اصغر بھی نہیں، ریاکاری بھی نہیں. ساری کی ساری عبادات کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس مکہ کو بسایا کیوں تھا؟ توحید کی خاطر. اور شیطان نے پھر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے ان کے سامنے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. اور کیا کہا؟ زین لہم اعمالہم، کہ تم تو گناہگار ہو، تم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یہ دیویاں جو ہیں ان کو خوش کر دو، یہ تمہارا کام کروا دیں گی، یہ تمہاری سفارش کرا دیں گی. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر شرک کہاں سے آ گیا، کس طریقے سے آ گیا کہ ہم تو گناہگار ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ کروائیں گے ہمارے بزرگ ہی، لہذا ان کو خوش کر دو، وہ مر بھی جائیں تو ان کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے رہو، اور پھر کل ان کے ذریعے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے گی. یاد رکھیے، خواہ کوئی روزہ رکھتا ہو، قریش جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، عقیدہ درست نہیں تھا. تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ فعلم، علم حاصل کرنے میں پہلا نقطہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت بس صرف اسی کی ہوگی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ اصل دین. ذالک هو الدین القیم، اس کے بغیر دین درست نہیں ہو سکتا. ساری عبادات اس کے بعد. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی اور اب بھی، کہ ایمان بڑھانے پر اور ایمان جگانے اور ایمان کو مضبوط کرنے پر توجہ نہیں کرتے. تو جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا ہمارے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے. ہاں ہم بظاہر کیا کچھ کرتے رہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے. یہ سب کچھ کس مقصد اور کس غرض کے لیے کیا جا رہا ہے. ہم جب قریش کے بارے میں سوچتے تو ہم سمجھتے کہ وہ مشرک تھے، ہاں ان کو شاید کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، سب پتہ تھا، طریقہ درست نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ آپ نے سب سے پہلے آ کر کیا پیغام دیا تھا؟ پہلا سبق کیا سکھایا تھا لوگوں کو؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے.
کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں، صرف اللہ ہی الہ ہے. تو آج ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے، اور رب کی پہچان کے لیے اس کے نام اور اس کے صفات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے. اور جتنا جتنا آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیں گے، جانتے جائیں گے، اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اس سے محبت بڑھتی جائے گی، اور پھر اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوتا جائے گا، ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی، خواہ بظاہر وہ بہت بڑے اعمال نہ بھی ہوں. کان یوم عاشوراء یومن تصومہ قریش فی الجاہلیت، دور جاہلیت میں بھی روزے رکھے جاتے تھے، اور خاص طور پر عاشوراء کا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، مکہ کے سال اور اس سے پہلے کے یعنی نبوت کے بعد بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے رہے، لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو پھر صامہ، پھر بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. فلما نزل رمضان، جب رمضان آ گیا، کان من شاء صامہ، تو یہ نفلی روزہ ہو گیا، ومن شاء لا یصوم، اور جو نہیں روزہ رکھنا چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا. تو اصل یہ ہے کہ جو یوم عاشوراء ہے اس کی عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت تھی، یوم عاشوراء کی، 10ویں محرم کی. اچھا، ہمارے ہاں تو 10ویں محرم کی اہمیت کب سے اور کیوں ہے؟ اگر ہم 10ویں محرم کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات کون سی ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. یہ دن صرف اس وجہ سے اہم نہیں، یہ اس سے پہلے بھی بہت اہم تھا، یہود کے ہاں بھی بہت اہم تھا. یہود اس دن کے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، یعنی نیکی کرنے کا دن ہے. بخاری میں آتا ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے. تو 10ویں محرم کا دن یہود کے ہاں بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا، قریش کے ہاں بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا. یہ ان کے ہاں کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. اب غلاف کب پہنایا جاتا ہے؟ جی ہاں، جب حج میں لوگ سب چلے جاتے ہیں مینا عرفات تو پیچھے سے غلاف پہنا دی جاتی، کیونکہ اس وقت بالکل حرم خالی ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے اس کام کے لیے. یہ دن عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن یہود کی عید کا دن تھا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہودی عاشوراء کے دن کو بطور جشن مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن کو روزہ رکھو. یہ یہود کے ہاں عورتوں کے سجنے بننے کا دن بھی تھا. ابو موسیٰ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اہل خیبر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ اسے عید کا دن قرار دیتے، اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس کا روزہ رکھو. تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہے. آپ نے اس دن کو افضل سمجھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو. یعنی اس دن کے روزے کا اجر و ثواب ہے. کیا اجر و ثواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا یہ روزہ رکھنا گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ نجات کے دن کا روزہ اور شکر کا روزہ تھا جو یہود کے ہاں اس دن چونکہ انہیں آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا اور اس کی آل کو، تو اس لیے انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں. چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا. تو یہ یعنی جاہلیت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، مکہ میں بھی، لیکن مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں، ان کے ہاں کیا اہمیت ہے اس کی؟ تو اس میں بتایا گیا کہ یہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس دن خوشی بھی مناتے ہیں.
اچھے کپڑے پہنتے ہیں، زیورات پہنتے ہیں ان کی یعنی خواتین. تو دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو اپنا باقی روزہ پورا کر لے. خاص طور پر شروع میں جب رمضان نہیں آیا تھا تو امر بصیامہ، آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا تھا. وہ یہی حکم تھا کہ جس نے بھی صبح اس حال میں کی ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو وہ ابھی سے روزہ شروع کر دے اور دن پورا کر لے، اور جو روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے. ربیع کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے، اور ہم انہیں اون کا کھلونا دے کر بہلاتے. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی روزہ رکھوایا جا سکتے ہیں. رمضان کے سارے روزے تو نہیں، کوئی ایک آدھ رکھوا لیں تو عادت ہو جاتی. اول تو الحمدللہ شیطان قید ہوتا ہے تو بچوں کے اندر خود ہی شوق ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا. حکم کب دیا تھا؟ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کہ پورا کرو، لازمی رکھو. جب رمضان آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جو چاہے رکھ لے. نہ آپ نے حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم کیا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے آخری جو تھا وہ 10ویں کا ہی رکھا. اس کا مطلب کیا؟ 2 مطلب اس کے. ایک تو یہ کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی ملائیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو. دوسرا یہ ہے کہ 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھ لیں گے، اور اس سے مراد آپ کی عاشورہ کے دن کی تھی جسے ابن عباس نے سمجھا جیسے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہاں اس باب میں امام بخاری حدیث کیوں لے کر آئے ہیں کہ یہ پتا چلے کہ جاہلیت کے دور میں عرب لوگ کیا 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 کرتے تھے. ان احادیث کو پڑھے بغیر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور سمجھ نہیں آ سکتا. جب وہ سمجھ نہیں آتا تو بعض اوقات بعثت کے بعد جو کچھ ہوا اس کو سمجھنے میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہمارے. حدثنا مسلم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من الفجور في الارض وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رابعة مهلين بالحج وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی. مسلم بن ابراہیم کی کنیت ابو عمر ہے، پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے. الازدی ان کی نسبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہیب نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن طاووس نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے عباس سے. انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کانوا یرون ان العمرۃ، کہ عمرہ کرنا فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں، من الفجور فی الارض، گناہوں میں سے ہے زمین پر، یعنی یہ گناہ کرنے کے برابر ہے. یعنی اس زمین سے مراد یعنی اس حرم کی زمین میں اگر کوئی شخص حج کے دنوں میں عمرہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کو گناہ ثواب کا بھی پتہ تھا. یہ جو فاجر اور فجور کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ دور جاہلیت میں بھی تھا.
یعنی ان کو یہ باتیں پتہ تھی کہ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں، ان کے اپنے طریقوں کے مطابق. حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، شوال، ذیقعد، ذی الحج. یعنی ان مہینوں میں جب کوئی اپنے ملک سے، اپنے شہر سے احرام پہن کر مکہ میں داخل ہوگا، میقات کراس کرے گا، تو وہ حج کر سکے گا، اس کا حج ویلڈ ہوگا. کیونکہ احرام بھی حج کے ارکان میں سے ہے، یعنی اس کے واجبات میں سے ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی رمضان میں ہی حج کا احرام پہن کر چلا جائے تو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ عرب لوگ ان دنوں میں جب احرام پہن کر آتے تو وہ صرف حج کا ہی احرام پہنتے تھے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو لوگ زندگی میں ایک ہی دفعہ مشقت سے سفر کر کے وہاں پہنچے، ان کے لیے کیا تھا؟ صرف حج، عمرہ نہیں. تو دل چاہتا نا کہ فرض کے ساتھ نفلی عبادت بھی کر لی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس طریقے کو دور کیا، اس رسم کو ختم کیا، اور حج کے ساتھ عمرے کی بھی اجازت دی. اس حج کو جس میں عمرہ ساتھ شامل ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حج تمتع. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک یہ یعنی حج کے ساتھ عمرہ داخل ہو گیا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. یہ باتیں الگ الگ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا کہ اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے. آیت میں اس طرح سمجھ نہیں آتی، لیکن جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گا. تو اچھا، عرب جاہلیت میں عمرہ نہیں کرتے تھے یعنی حج کے مہینوں میں، اور اس کو فجور میں سے شمار کرتے تھے، یعنی اگر کسی نے کیا تو اس نے انتہائی غلط کام کیا. وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ سَفَرًا، اور وہ نام رکھ دیتے تھے محرم کا سفر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب مہینوں کے ناموں میں تبدیلی کر دیتے تھے. نسی، قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اور زیادہ بڑا کفر ہے. یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو کیا ہے، لیکن جب یہ تبدیلیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان مہینوں میں تو یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے. یہ اتنا بڑا کفر کیوں ہے؟ زیادۃ فی الکفر، اس لیے کہ ان مہینوں کے اپنے اصل پر ہونے سے ہماری عبادات درست ہوتی. رمضان اگر رمضان ہی میں آئے گا، رمضان ہی کے وقت کو ہم رمضان کہیں گے تو ہمارے روزے ادا ہوں گے. اگر ہم شوال کو رمضان بنا دیں گے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہوگا. حج صرف حج ہی کے مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو اگر آپ ذوالحج قرار دے دیں، مثلا اگر آپ یہاں سے عمرے پہ جا رہے ہیں تو نے کہا کہ اچھا ربیع الاول ہے، میرے خیال ہے ہم اس کو ذوالحج کر لیتے اور جب ذوالحج آئے گا اس کو ربیع الاول بنا دیں گے، تو ہم ابھی سے ہی ذرا وہ سب جگہوں پہ پھر کے آ جاتے ہیں اور ہمارا حج ہو جائے. نو وے، ایسے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ مہینوں کی گنتی جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے جب سے 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت یہ ٹائم بھی مہینے بھی بنا دیے گئے تھے، کسی انسان کا بنایا ہوا وقت نہیں ہے یہ کہ ہم نے خود تقسیم کیا ہو سال کو 12 مہینوں میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ گیا، یعنی جس دن سے اللہ نے یعنی حج کے مہینے کو حج قرار دیا اور اس کی 9 تاریخ کو ہی حج ہوگا، تو اسی تاریخ کو اگر کوئی عرفات میں جا کے کھڑا ہوگا تو اس کا حج ہوگا. اگر وہ 8 کو کھڑا ہوتا ہے یا 10 کو کھڑا ہوتا ہے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا. تو عربوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا تھا ایام الجاہلیہ میں، جو باب آپ پڑھ رہے ہیں. توجہ کے قابل بات ہے کہ ان کی جو بری رسمیں تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی جس کا آپ ذکر قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کانوا یسمون المحرم سفرا، محرم کو سفر بنا دیتے تھے کیونکہ محرم میں جنگ کرنا منع تھا. تو اب یہ اس سے پہلے حج کے مہینے بھی حرمت والے یعنی ذی قعدہ اور ذوالحج،
اور محرم بھی حرمت والا، اور ادھر سے عمرہ کرتے تھے رجب میں، وہ بھی حرمت والا. تو 3 کنزیکٹیو منتھس جب حرمت والے آتے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، تو جنگ تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ اتنے مہینے ہم کسی سے لڑائی نہ کریں، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. اسی لیے ان کا ایک شاعر ہے عمرو بن کلثوم، وہ کہتا ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ برتے، ہمارے ساتھ کوئی نہ بگاڑ کرے، ورنہ ہم جاہلوں سے بھی بڑھ کے جہالت برتیں گے اس سے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ہم اپنے بھائی پر ہی لڑائی کا آغاز کر دیں گے، بھائی کے ساتھ ہی لڑ پڑیں گے. یعنی جس طرح ہابیز ہوتی ہے نا، تو لڑائی جھگڑا ان کی ہابی تھی، کیونکہ انہیں اپنی بہادری اور اپنے کارنامے اور اپنی شاعری کے جوہر دکھانے ہوتے تھے، اور ان کی اکثر شاعری جنگوں ہی کے گرد گھومتی ہے، ان کی لڑائیوں اور بہادری کے کارناموں کے. تو اب یہ تھا کہ انہوں نے محرم کو سفر کر کے کیا کیا، جنگ کو اپنے لیے حلال کیا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، اِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ، جب تندرست ہو جائے پشت سواری کی، اونٹ کی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں میلوں سے کئی مہینوں کا سفر کر کے اونٹ پر لکڑی کی پالان رکھ کے اس پہ بیٹھ کے آتے تھے. تو اب آپ خود سوچیں، اونٹ چل رہا ہے، لکڑی اس کے جسم کو گھسٹ رہی. اب کیا ہوتا تھا کہ وہ پیٹھیں زخمی ہو جاتی. تو اذا برأ الدبر، جب یعنی وہ پیٹھ جو ہے ٹھیک ہو جائے، وعفى الاثر، اور اثر آثار نشان مٹ جائیں. اور یہاں پر وبر بھی کہا گیا ہے، عفل وبر، وبر کہتے ہیں اون کو، یعنی جب اونٹ کی پیٹھ پر جو اون ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر حلت العمرۃ، عمرہ حلال ہو جاتا ہے. یعنی اور دوسرا معنی عفل اثر کا کیا کیا گیا ہے کہ حاجیوں کے واپسی کے راستے پر جو نشان لگیں، جب وہ مٹ جائیں، حج ختم ہو جائے، سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، حلت العمرہ، تو پھر عمرہ حلال ہوگا. لمن اعتمر، جو بھی عمرہ کرنا چاہے، یعنی اب عمرے کے لیے آ جاؤ. اپنی مرضی سے دین کو بدل ڈالا اپنے کچھ سیاسی مفادات کی خاطر. آپ دیکھیے نا، اگر سارے لوگ حج کے ساتھ ہی عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر عمرے پہ آنے والے تو تھوڑے رہ جائیں گے نا، تو کچھ اس بزنس کم ہو جائے گا. تو پھر اس طرح کا کچھ کام رکھو کہ حج کے لیے الگ آئے، عمرے کے لیے الگ آئے، تو آتے رہے لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بہت آسانیاں پیدا کی کہ ٹھیک ہے تم آؤ، عمرہ کرو، حلال ہو جاؤ، حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنو، مکہ سے ہی پہنو، اور حج کے مناسک پورے کر لو. قال، تو راوی کہتے ہیں، فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واصحابہ، اور آپ کے ساتھی. کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے. کیا کرنے آئے تھے؟ مکہ حج کرنے. کب آئے تھے؟ رابعتن، چوتھی کو، 4 تاریخ کو. کون سی چوتھی؟ ذی الحج کی. کیسے آئے تھے؟ محلین بالحج، حج کا تلبیہ پکارتے. حلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے کچھ پکارنا. یہ جو ہلال ہے نا، چاند، اس کو بھی ہلال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے سب ایک دم ایکسائٹیڈ ہو کے ایک چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، او دیکھو چاند چاند. تو محلین یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے آئے. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان یجعلوها عمرتن، کہ اس کو عمرے میں تبدیل کر دیں، یعنی حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور عمرہ کریں، اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام اتار دیں. قالوا یا رسول اللہ ای الحل، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا والا حلال ہونا؟ یعنی صرف احرام کی پابندیاں کچھ ختم ہوں گی یا عورتوں سے تعلق بھی جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ حلال 2 طرح سے ہو جاتا ہے نا، حل الاول اور حل ثانی. ایک وہ جس میں ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں آپ اور احرام کے چادر اتار سکتے ہیں، اور دوسرا حلال ہونا کیا ہے، جس میں عورتوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں
وہ ہوتا ہے حج میں جب طواف اور سعی سب کچھ مکمل ہو جاتی ہے، یعنی طواف افاضہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اب یہ جو عمرہ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے لیے کیا کیا حلال ہے؟ ای الحل، یعنی حلال ہونے کی لمٹ کیا ہے؟ قالا، فرمایا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحل کلہ، سب کچھ حلال ہے، سب حلال ہے. عمرہ کرو، ریلیکس ہو جاؤ، نارمل طریقے سے رہو، کھاؤ پیو، سب اپنے تعلقات قائم کرو، حرم میں جاؤ، نماز پڑھو، اور اس کے بعد جب 8 تاریخ آئے گی یوم الترویہ تو پھر کیا ہوگا؟ حج کا احرام دوبارہ پہن لو. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کمپیریزن دیکھ رہے ہیں، یعنی ایام الجاہلیہ کا کہ انہوں نے دین کو اپنی مرضی سے کیسے تبدیل کر لیا تھا، جس چیز کو چاہا حلال کر لیا. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ الانعام میں پڑھا ہوگا آپ نے. کیا کرتے تھے یہ؟ ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو، ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اور وہ کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ سے وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں. تو انہوں نے دین اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے کر. جانوروں کے بارے میں بھی یہی کیا، کسی جانور کو حلال کیا، کسی کو حرام کیا. تو ان سب چیزوں کی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اصلاح کی اور دین کو مکمل کر دیا. ہر چیز کو اپنے اصل طریقے پر لے آئے جیسے وہ ہونی چاہیے تھی. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کفر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو حلال و حرام اپنی مرضی سے اختیار کرنا یہ دراصل کفر کرنا ہے. تو اپنی سہولت کے لیے محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا لیتے تھے. محرم کا نام سفر اور محرم کو اس طرح حلال کر لیتے. زمخشری کہتے ہیں کہ نسی سے مراد، جس کے اوپر ذکر ہوا نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، چونکہ یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے تو اس لیے آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرانا مقصود ہے، ورنہ آپ نے پڑھا تو ہے. زمخشری کہتے ہیں کہ نسی سے مراد حرمت والے مہینے کو کسی اور مہینے کی طرف مؤخر کرنا ہے، اور کبھی وہ ان مہینوں کی گنتی میں اضافہ کر لیتے، سال کو 13 یا 14 مہینے کا بنا لیتے تاکہ ان کے لیے وقت وسیع ہو جائے. اور اگر اس بات کی اجازت ہوتی تو ہم ہفتے کو کتنے دن کا بنا لیتے؟ کم از کم ویکینڈ کو تو 3 دن کا کر لیتے، 8 دن 9 دن کا کر لیتے جی، اور رمضان کو چھوٹا کر لیتے. تو یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ ان اوقات میں اپنی طرف سے تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد برأ الدبر، اس سے مراد ان کا قول ہے جب پشت کا زخم ٹھیک ہو جائے اور نشان مٹ جائے، سفر گزر جائے، تو عمرہ کے لیے آنے والے کا عمرہ حلال ہو جائے گا. اور عفل اثر یعنی جانوروں کے گزرنے کے جو نشان پڑ گئے راستے میں وہ مٹ جائیں. اب آپ کی باری ہے، آپ کہیے جو کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بیچ میں نام اور کانسیپٹس موجود تھے، حج، روزہ، زکوٰۃ، گناہ، حلال، حرام، سب کچھ پتا تھا، لیکن دین کی شکل انہوں نے دھیرے دھیرے ایسے بگاڑ دی تھی کہ اصل باقی نہیں رہی تھی. اور اب جو ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے یا جو دین پڑھ رہے ہیں ان کو تو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی آف مسلمس ویسے ہی حالات ہیں جیسے یہ اس وقت کے حالات تھے کہ اب شکل بگڑ چکی ہے عبادات کی، اور نسک جو بھی آپ کہہ لیں، قربانی سے لے کے نماز بھی دیکھ لیں تو بدل گئی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کیوں تبدیلیاں کی تھی؟ What was the reason? Say in English so these girls can understand. Economic reasons or? I think the main reason was the economic reason, because as you mentioned that they wanted the people to come back for Umrah the second time instead of doing the Umrah at the time when they came for Hajj, so that they can do more business and they can do more trades. And then their own desires. The benefits of dunya, I think mainly their own desires. Their own desires. They yes. wanted to make deen according to their own convenience.
Exactly, and they wanted to pursue what they were doing before, even though it was not ordained by Allah and they didn't know anything about it. But they didn't want to stop fighting or stop doing what they wanted to do, whatever was there, like, shahwat, they wanted to go after that. And like we are sitting in front of the TV and salah time is going. We're not supposed to do that. We're supposed to get up right away and pray. So it's the times have changed, but human being can find the ways. The basic lesson is that don't make changes according to your own wish and whim. Assalamu alaikum. So my question is that I read we can either fast 10th or 11th of Muharram or either 9th or 10th. 11th والی روایت ضعیف ہے. We should not fast on 11th, either 9th or 10th or 10th or 9th. Okay. My second question is that you said that it's a big kufr to change the name of the months. So what about the daylight saving when they change the? So they're not changing anything. They are just. It affects on the prayer times. No, it doesn't. No? Because we do not. We follow sun rising and sunset. Yes. That's fine then, right? And one more question, that Yehud was normally fast on Muharram 10th for the thanks the God, right? So that's because of they got the freedom from Fir'aun? Yes, right? Yes. Okay, and one more question, last one, is that for the Rasul said that if someone wakes up and he didn't fast on that day, he just started fasting on that day and just complete the fast. Yeah, if he has not eaten anything in the morning. Meaning if the person wakes up at 8 or 9 If you did not make niyyah from before, at night for example, before waking up, and you want to fast, nafil fast, and suddenly when it's 9 o'clock, 10 o'clock, and you have not eaten anything, you can make niyyah at that time as well for the nafil. But for farz, you have to make niyyah from before. Okay? السلام علیکم سر. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا جو ہے ایک وقت ہے، جیسے حج کے وہ ایام ہیں تو وہ انہی دنوں میں ہوں گے، اسی طرح جیسے جمعے کی نماز ہے وہ اسی سرٹن ٹائم پر ہوگی. فرائض کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ گھر کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں یا جیسے کوئی ہمیں ہیلپ کے لیے بلاتا ہے تو ہمیں وہ جس وقت بلاتا ہے اگر ہم اس وقت نہ جائیں اور بعد میں ہم کہ اچھا وی آر اویلیبل تو فائدہ نہیں ہوگا. تو میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جو نوافل ہوتے ہیں یا جو نفل کام ہوتے ہیں جن کو ہم نے فرض کا درجہ اپنے لیے دیا ہوا ہوتا ہے اور جب ہم ان میں لیٹ ہوتے ہیں تو بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں. مثلا بخاری کا ٹائم جو ہے 9:45 سے 11 ہے اور ہم اس کی برکتیں، رحمتیں اور اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آج بھی جو لوگ 15 منٹ لیٹ آئے ہیں جی انہوں نے ساری تمہید مس کر دی. اور آپ دیکھیں نا جو بیس تھی ان ساری باتوں کے، ایام الجاہلیہ کا انٹروڈکشن اور ان کے ہاں کیا ہو رہا تھا اور پھر بعد میں کہ وہ تو مس کر دی. اب وہ بعد کی چیزیں اس طرح تو کنیکٹ نہیں کر سکتے جو کچھ پہلے ہوا. آپ دیکھیے کہ باقی کاموں میں کبھی آپ کہیں جاب کر رہے ہوں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں میں دن میں نہیں آؤں گا، میں رات میں آ کر بیٹھ جاؤں گا آپ کے یہاں آفس میں. میں دن میں نہیں آ سکتا، میں رات کو آیا کروں گا. جب سارے آفس بند ہو جائیں گے تو میں آ کے آفس میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا. جی آنے کی ضرورت نہیں. یس آنے کی ضرورت نہیں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر وہ وقت گزر جاتا ہے تو بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے. اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر آپ کلاس میں 5 منٹ بھی لیٹ آتے ہیں تو یو آر ان خسر، یو ہیو لاسٹ سم تھنگ. جو کچھ آپ کر رہے تھے اس وقت وہ اس سے ذرا پہلے کر لیتے تاکہ آپ ان ٹائم ہوتے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جی جب روزے جو ہمارے چھوٹ جاتے ہیں فرض روزے اور ہم نے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں تو ان کی بھی اسی طرح نیت کر کے رکھنی، نفلی سے الگ ہوں گے. وہ نیت کر کے رکھنے ہوں گے کہ میں فرض روزہ رکھ رہی ہوں. اچھا. اور اس کو آپ دن میں توڑ نہیں سکتے. یعنی نفل روزہ تو اگر کسی دوست نے کہا یہ کھانا کھا لو، کچھ آفر کر دیا تو آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں روزے سے ہوں، آپ کھا لیں کوئی بات نہیں، اجازت ہے اس کی. لیکن اگر آپ نے قضا روزہ رکھا ہوا فرض روزہ تو اس کو آپ رمضان کے علاوہ ایسے توڑ نہیں سکتے بیچ میں.